اب انہوں نے کیا کیا کہ انجمن ختم نبوت کے نام سے ایک انہوں نے کام شروع کیا اور اس پہ کام کرتے رہے اور ساتھ ساتھ پڑھتے بھی رہے. اور ایک انہوں نے سوسائٹی بنائی تھی ڈیبیٹنگ ینگ ڈیبیٹر سوسائٹی. اچھا. اس میں بڑے بڑے بچے آ کے اور بڑے تقریریں کرتے تھے یہ وہ فلاں. تو وہاں حاضرین سننے کے لیے آتے تھے اس ڈیبیٹ کو. تو وہاں عامر لیاقت حسین بھی موجود تھے. تو وہاں سامعین میں ایک لڑکی نقاب اوڑھے صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی بیٹھی تھی. وہ بھی دیکھ رہی تھی. ان کو آنکھیں نظر آئیں اور وہ آنکھیں ان کو کھب گئیں اور ان کو لڑ گئیں اور ان کی عاشق مزاج آنکھیں جو تھی وہ ان آنکھوں کی تلاش میں چل پڑی. اچھا. ہاں جی. یہ انہوں نے اس اتنا پوچھ دیا کہ یہ لڑکی کون، اس کا نام کیا ہے. تو ان کو نام بھی پتہ چل گیا اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ کہاں رہتی ہے. اور اس کے بعد یہ گھر پہنچے اور گھر پہنچ کے ماں کو سلام کیا اور ماں کے پاؤں پکڑ لیے. تو ماں پریشان ہوگی کیا ہوا. ان کو اس نے یہی سمجھا کہ باپ نے کچھ اور زیادتی کی ہوگی. اس نے کہا نہیں ماں میری منگنی ٹوٹ گئی تھی نا، ایک رشتہ آپ نے تلاش کیا تھا، نہیں نا وہ ہو سکی شادی. کہتے ہیں نہیں. تو کہتے ایک میں نے لڑکی تلاش کی، مجھے وہ لڑکی چاہیے اور ہر قیمت پہ چاہیے. تو کچھ مانگا اتنی شدت سے کہ ماں انکار نہیں کر سکی. ماں گئی اور رشتہ مانگ لیا اور شادی ہو گئی. وہ ان کی پہلی شادی تھی اور اس کا نام تھا بشرا. اچھا. جس سے ان کے 2 بچے ہوئے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا. احمد بیٹے کا نام تھا اور دعا بیٹی کا نام تھا. صحیح ہو گیا. اور یہ وہ لڑکی تھی جو آخر دم تک عامر لیاقت حسین کی عاشق رہی. اور عامر لیاقت حسین بھی اس لڑکی کو کبھی زندگی بھر نہیں بھول سکے. یہ الگ بات ہے کہ جو بھی لڑکی ان کے سامنے آتی تھی اس سے ان کو عشق ہو جاتا تھا. وہ ایسے تھے رومانٹک. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک جڑ ہوتی شاخیں تو ادھر بھی چلی جاتی ہیں ادھر بھی چلی جاتی ہیں ادھر بھی ادھر بھی، لیکن جڑ زمین کے اندر ہی رہتی ہے. کیا بات ہے. تو یہ جو بشرا تھیں آپ جو سمجھ لیں یہ ان کی جڑ تھی. شاخیں جو تھی وہ کبھی کہیں چلی جاتی تھی. وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا وہ کہاں کہاں شاخیں گئیں اور کدھر کدھر پھیلیں. تو پھر وہ اس طرف ہم آئیں گے. لیکن یہ ہے کہ شادی کے بعد پھر انہوں نے پڑھنا پھر شروع کر دیا. اور انہوں نے کیونکہ اب چاہیے تھا کہ بھئی کچھ گھر کے لیے بھی ہو، تو انہوں نے پڑھائی شروع کر دی. ادھر اللہ نے ان کو ایک بیٹا دے دیا اور بیٹے کو ایک دن گھر گئے تو پتہ چلا کہ بیٹے کے لیے دودھ نہیں ہے. اچھا. اب بیٹے کے لیے دودھ نہیں ہے. اب اس باپ کی ذرا سوچیں کہ باپ کو نظر ڈالتے ہیں تو کروڑوں پتی باپ ہے اور ہر بینک میں اکاؤنٹ ہے اور ہر بینک میں اتنے پیسے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں یاد نہیں کہ کتنا ہے. اور اس کے گھر میں ایک بیٹا ہے اور اس بیٹے کے دودھ کے لیے پیسے نہیں ہیں. مکان کرائے کا ہے. مکان کرائے پہ لے لیا تھا. مکان کرائے علیحدہ ہو گئے تھے. علیحدہ ہو گئے کیونکہ جب انہیں پتہ تھا کہ میرے باپ کے پاس میرے لیے کچھ نہیں تو انہوں نے اپنا گھر لے لیا. اب اپنے گھر میں پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا. اس نے کہا میرے مولا میرے پاس نہ گاڑی ہے نہ میرے پاس کچھ ہے تو پھر میں کیا کروں. پڑھائی میں جت گئے جیسے تیسے اپنی زندگی گزاری. MBBS کر لیا. اچھا. اور عامر لیاقت حسین سے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ہو گئے. عامر لیاقت سے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین بننے کے بعد ایک اور کامیابی کا دروازہ ان کے لیے کھلا کہ وہ قومی اخبار کے ساتھ منسلک ہو گئے. اچھا. اور قومی اخبار کے ساتھ منسلک ہونے کا انہوں نے کیا کیا کہ نیا دروازہ کھولا اپنے لیے، اپنے سیاست میں اپنے آپ کو داخل کر لیا. کیونکہ میں نے جیسے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ جب یہ بچہ گھر سے نکلا تھا نا، جب ہوش سنبھال کے، تو 4 چیزیں اس کے ذہن میں تھیں. ایک رائٹر، ماں کالم نگار سی، ایک سیاستدان، باپ سیاستدان تھا، ایک دولت جو باپ نے تھی، اور ایک دھکا. یہ 4 چیزیں اس کے ذہن میں تھی. تو اب اس نے سوچا کہ میرا باپ سیاست میں تھا، میں بھی سیاست میں جاؤں گا. اور سیاست جوائن کر. اور اس نے سیاست جوائن کر لی. اور سیاست جوائن کرتے رہے. ایسا کھیل کھیلتے 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 بڑھتا چلا گیا. اور پھر ایک سٹیج آئی کہ ان کی یہ 2000 میرے خیال میں 2 کی بات ہے کہ انہوں نے اسلامک اسٹڈی میں PhD کی. اچھا. اور PhD کرنے کے بعد ان کے پاس ایک اور ڈگری آ گئی. آپ صرف یہ دیکھیں کہ اتنی کامیابیاں اور ساتھ ناکامیاں، یعنی ہر کامیابی کے بعد ایک دھکا، اور اس دھکے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑے یا ڈپریشن میں چلے جائے، وہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے. مثلا کبھی MBBS کر لیا، کبھی انجمن ختم النبوت بنا لی، کبھی آپ نے ینگ ڈیبیٹر سوسائٹی بنا لی، کبھی کچھ کر لیا. اور پھر 2002 میں انہوں نے اسلامک اسٹڈیز کا وہ کر لی، PhD کر لی. تو
یہ جو چیز ہے نا، یہ اگر آپ غور کریں تو اس کے پیچھے دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتیں رکھی تھیں، اور اللہ تعالیٰ شاید یہ چاہتا تھا کہ یہ ساری صلاحیتیں جو ہے نا یہ باہر آ جائیں، اور وہ باہر آتی گئیں.